محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی یہ گفتگو خاص طور پر میرے ان بزرگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے آخری مراحل میں قدم رکھ چکے ہیں، جن کے جسم میں اب پہلے جیسی طاقت باقی نہیں رہی، اور کبھی سستی، کبھی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے ان کا دل نماز کی پابندی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بزرگوں، یہ وقت دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندے کو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہیے، مگر شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ بڑھاپے میں انسان پر سستی کو غالب کر دیتا ہے تاکہ وہ ایک عظیم نعمت اور دولت سے محروم رہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی مبارک تسبیح کے بارے میں بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے دل میں نماز کی ایسی محبت پیدا ہوگی کہ آپ اذان کا انتظار کیا کریں گے اور نماز قضا ہونے سے بچ جائیں گے۔ محترم ناظرین، نماز کوئی معمولی عبادت نہیں، یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا فرمایا۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کے سیر فرمائی اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اس مقام تک پہنچا جہاں کسی فرشتے کی رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی، لہٰذا اپنے رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازیں کم ہو کر 5 رہ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعداد میں تو 5 ہیں لیکن اجر ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ وہ دن کے چند لمحے مانگتا ہے اور بدلے میں بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، اگر آج ہمیں کسی دنیاوی بادشاہ، وزیر یا بڑے افسر سے ملاقات کرنی ہو تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، وقت سے پہلے پہنچتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، ادب و احترام کا خیال رکھتے ہیں، مگر ذرا سوچئے وہ رب جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہماری سانسیں، ہماری زندگی اور موت ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے اور ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نماز دراصل بندے اور رب کے درمیان براہ راست ملاقات ہے۔ اس میں کسی سفارش یا واسطے کی ضرورت نہیں۔ جب ایک بوڑھا انسان لرزتے قدموں سے جائے نماز کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں،
نماز چھوڑنا بہت بڑا خسارہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھنا ممکن نہیں تو اشارے سے ادا کرے، لیکن نماز کو بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ یہی نماز قبر کے اندھیروں میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ میرے بزرگوں، کیا ہم اس عمر میں بھی اللہ کی ناراضگی مول لینا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ 5 نمازیں دن بھر میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لیتی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، مگر ہم اکثر وقت فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ایک ایسی خاص تسبیح کا ذکر بھی کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے دل سے نماز کی سستی کو ختم کر دے گی، اور آپ کے اندر نماز کی ایسی طلب پیدا ہوگی کہ گویا کوئی غیبی طاقت آپ کو مصلی کی طرف کھینچ رہی ہو۔ میرے پیارے بزرگوں، بڑھاپا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اسے غفلت میں ضائع نہ کیجیے، کیونکہ اگر ہم نے آج اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کیا تو کل قبر میں کیا جواب دیں گے؟ محترم ناظرین، یاد رکھیے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، اور جب انسان عمر کے آخری حصے میں پہنچتا ہے تو اسے اپنے رب سے تعلق اور زیادہ مضبوط کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ کسی نے عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، اب اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا، مگر وہ اسے اٹھانے سے عاجز رہے۔ محترم ناظرین، ذرا غور کیجئے، وہ عظیم ہستیاں جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں، وہ نماز کے لیے اس قدر بے چین رہتے تھے، اور ایک ہم ہیں کہ بڑھاپے میں بھی سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جوڑوں کا درد، جسمانی کمزوری یا بیماری کو نماز کے راستے کی رکاوٹ نہ بننے دیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ اپنی آخری بیماری کے شدید وقت میں بھی 2 صحابہ کرام کے سہارے مسجد تشریف لے گئے، حالانکہ چلنا دشوار ہو چکا تھا اور مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس تکلیف کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کو ترک نہ فرمایا۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی نماز کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم معمولی سستی کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کیا ہماری تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے زیادہ ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سستی شیطان کا ایک حملہ ہے۔
تاکہ انسان کا خاتمہ نماز سے غفلت میں ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع تب نصیب ہوتا ہے جب بندہ یقین کر لے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اس سے آسان راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی صدقات، نوافل اور دیگر عبادات اپنی جگہ، مگر نماز وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ بہت سے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، رکعات میں غلطی ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا، مگر یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ آپ کی ٹوٹی پھوٹی نماز بھی اس کے ہاں قبول و مقبول ہو سکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کے دربار میں حاضری دیتے رہیں۔ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے جیسے کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ نہر میں غسل کرے تو اس کے جسم پر میل باقی نہ رہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارا نامہ اعمال پاکیزہ ہو؟ بڑھاپے میں جبکہ انسان موت کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے سب سے زیادہ فکر اپنی آخرت اور پاکیزگی کی ہونی چاہیے۔ نماز سے غفلت کے اثرات صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ زندگی کی برکت ختم ہونے لگتی ہے، دل بے سکون رہتا ہے اور دعا کی قبولیت میں کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہماری نمازوں میں غفلت تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ نماز بندے کو اس کے خالق سے جوڑنے والی مضبوط رسی ہے، اور جب یہ رسی کمزور پڑ جائے تو انسان بھٹکنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جوانی سے لے کر بڑھاپے کی آخری عمر تک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور تمام مسلمان بھائیوں کی تمام آفت و بلا سے حفاظت عطا فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول و مقبول عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔
خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔